متنازع پی کا ایکٹ ترمیمی بل قانون بن گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پی کا ایکٹ ترمیمی بل 2025 پر دستخط کر دیے۔ ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2025 اور نیشنل کمیشن آف دی اسٹیٹس آف ویمن بل کی منظوری بھی دے دی۔ تینوں بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہو چکے ہیں۔ پی کا ترمیمی قانون کے تحت فیک نیوز پر 3 سال قید، 20 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ایک ساتھ دی جا سکیں گی۔ جرم پر رخصانہ جعلی یا جھوٹی رپورٹس اور اداروں کے خلاف مواد غیر قانونی شمار ہوگا۔ سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کو سوشل میڈیا مواد بلاک یا ختم کرنے کا اختیار ہوگا۔ پی ایف یو جے کا پی کا ایکٹ کے خلاف آج پٹیشن دائر کرنے کا اعلان۔ پی ایف یو جے کا صدر پاکستان کی جانب سے بل پر دستخط کرنے پر اظہار مایوسی۔ سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے رانا محمد عظیم نے کہا، امید تھی صدر مملکت صحافیوں سے مشاورت کا کہہ کر ایکٹ حکومت کو واپس بھیجیں گے۔ قانون بننے کے باوجود آزادی صحافت کے لیے ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ 14 فروری کو ملک بھر کے ساتھ عالمی سطح پر احتجاج کریں گے۔ ادھر پی کا ترمیمی ایکٹ 2025 لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ درخواست گزار نے پی کا ترمیمی ایکٹ کو غیر آئینی قرار دینے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے احمد اسحاق جہانگیر عہدے سے فارغ۔ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے جان محمد کو ڈی جی ایف آئی اے کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ جان محمد مستقل ڈی جی کی تعیناتی تک فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ وزارت داخلہ نے احکامات جاری کر دیے۔ ذرائع کے مطابق ڈی جی ایف آئی احمد اسحاق کو کشتی حادثات میں انسانی اسمگلنگ کے روک تھام میں ناکامی پر عہدے سے ہٹایا گیا۔ آئی جی کے پی اختر حیات گنڈا پور کو بھی عہدے سے ہٹا کر گریڈ 21 کے ذوالفقار حمید کو نیا آئی جی کے پی تعینات کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی سرمایہ کاروں کے وفد کی ملاقات۔ پاکستان میں سرمایہ کاری اور اقتصادی صلاحیت پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات دینے کا عزم کا اعادہ کیا۔ کہا، سازگار کاروباری ماحول، پائیدار عمل درآمد اور مضبوط ادارہ جاتی تعاون کو یقینی بنائیں گے۔ وفد کے سربراہ جینٹلی بیچ نے پاکستان کی بے پناہ اقتصادی صلاحیت کی تعریف کی۔ حکومت کی سرمایہ کاری دوست پالیسیوں کو سراہا۔ مستقبل کی ترقی کی رفتار پر بھی اعتماد کا اظہار۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ صدر ٹرمپ کی قیادت میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ امریکہ میں پاکستان سے متعلق غلط فہمیاں پیدا کی گئیں، جو درست کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکی سرمایہ کاروں کے وفد کے سربراہ اور ٹرمپ خاندان کے قریبی بزنس پارٹنر جینٹلی بیچ کی صحافیوں سے گفتگو۔ بولے، رچرڈ گرینل کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے گمراہ کیا گیا۔ رچرڈ گرینل نے خود بتایا کہ ان کو ڈیپ فیک اے آئی والی پریزنٹیشنز دی گئی تھیں۔ گرینل کی اب پاکستان سے متعلق پہلے سے بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ پاکستان کے نظام انصاف کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ 4 سال بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان کے ساتھ جو کیا وہ نامناسب تھا۔ پاکستان اور امریکہ کی موجودہ قیادت میں ہم آہنگی ہے۔ ہم یہاں سرمایہ کاری کے لیے آئے ہیں۔ سرمایہ کار پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت، ریئل اسٹیٹ، معدنیات اور انرجی سیکٹر میں سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ 13 نکاتی ایجنڈا زیر بحث آئے گا۔ پی آئی اے کے پائلٹ سے متعلق بیان پر سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے پر غور ہوگا۔ سعودی عرب کے ساتھ مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو چارٹر کی توثیق بھی ایجنڈے کا حصہ۔ حکومت نے پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات کا جواب اسپیکر قومی اسمبلی کو دے دیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق حکومت نے جوڈیشل کمیشن بنانے سے اکثر انکار نہیں کیا۔ کمیشن کے متبادل خصوصی کمیٹی یا پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز دی۔ اسپیکر کی سربراہی میں موجودہ کمیٹی کو ہی پارلیمانی کمیٹی کا درجہ دینے کی بھی تجویز دی گئی۔ سانحہ نامے کے مقدمات عدالت میں زیر سماعت ہیں۔ اس پر کمیشن بنانے سے متعلق رائے مانگی گئی۔ اسپیکر یا حکومت اپنا تحریری جواب پبلک نہیں کرے گی۔ پی ٹی آئی ہمارا جواب سنے بغیر ہی دیوار پھلانگ کر مولانا کے پاس پہنچ گئی۔ مولانا فضل الرحمان کو بھی پی ٹی آئی کی اصلیت معلوم ہے۔ رہنما نون لیگ عرفان صدیقی کا کہنا ہے، ہمیں خوشی ہے پی ٹی آئی مذاکرات کی مشق اور رابطے بڑھا رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے رد عمل دیا، حکومت مذاکرات چاہتی ہی نہیں تھی۔
اگر سنجیدہ ہوتی تو ہمارے تحریری مطالبات کا جواب دیتی اور جوڈیشل کمیشن بناتی۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کا اگلا مرحلہ، حماس آج مزید قیدیوں کو رہا کرے گی۔ اسرائیل کو قیدیوں کی فہرست بھی مل گئی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس 3 خواتین قیدیوں کو چھوڑے گی۔ حماس نے اسرائیل پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگا دیا۔ کہا سعودی ریاست غزہ میں امداد کی فراہمی میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے۔ ادھر جبری بے دخل فلسطینیوں کی اپنے اجڑے علاقوں میں واپسی، اب تک 5 لاکھ سے زائد افراد شمالی غزہ واپس لوٹ چکے۔ تباہ حال عمارتوں کے ملبے سے 2 روز میں مزید 62 لاشیں مل چکی۔ امریکی صدر کے متنازع فیصلے جاری، حماس کے حامی طلبہ کے ویزے منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ آج نئے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کریں گے، جس کے تحت امریکہ سے فلسطین کی حمایت میں مظاہروں میں حصہ لینے والے طلبہ کو ملک بدر کیا جائے گا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا خطے کے ممالک سے تارکین وطن کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات کا حصہ نہ بننے کا مطالبہ۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں ہندوؤں کے کمبھ میلے میں بھگدڑ مچنے سے اموات 40 ہو گئیں، 60 سے زائد زخمی اور متعدد لاپتہ ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب میلے کے شرکاء دریا کنارے نہانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کمبھ میلے میں اس بار 10 کروڑ افراد کی شرکت کا امکان ظاہر کیا گیا تھا۔ یوکرین کا روس کی 2 آئل ریفائنریز پر حملوں کا دعویٰ، 5 ڈرونز سے تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ روسی دفاعی نظام نے ڈرونز مار گرائے۔ روسی حکام کے مطابق بیلگو میں یوکرینی حملے میں ایک بچے سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی ایپ چیٹ جی پی ٹی نے تہلکہ مچانے والی چینی ایپ ڈیپ سیک پر چوری کا الزام لگا دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چیٹ جی پی ٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈیپ سیک ماڈل کو تربیت دینے کے لیے چیٹ جی پی ٹی کا ڈیٹا استعمال کیا گیا۔ ادھر ٹیک ماہرین کا کہنا ہے کہ اوپن اے آئی چھوٹے ماڈلز کی تربیت کے لیے نئے ماڈلز کا استعمال کرنا عام ہے۔ امریکہ میں ٹک ٹاک کے خریدار بڑھنے لگے۔ ارب پتی امریکی کاروباری شخصیات کے ساتھ ساتھ نامور کمپنیاں بھی متحرک۔ ٹیسلا مالک ایلون مسک، معروف یوٹیوبر مسٹر بیسٹ اور اوریکل کے لیری ایلسن بھی ممکنہ خریداروں میں شامل۔ مائیکروسافٹ اور ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ لبرٹی نے بھی ٹک ٹاک خریدنے میں دلچسپی ظاہر کر دی۔